الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے، ہم تمام کا رزق دینے والا ہے اور سارے فیصلے اسی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ خیر و بھلائی، شفا و بیماری، ساری چیزیں اسی کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ ان گنت و لاتعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں بیماریوں سے متعلق کچھ اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات کو سمجھتے ہوئے چلے کہ ابھی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کافی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، یا وہ بیماریاں مراد ہیں جو مسلسل انسان کی زندگی بھر ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض بیماریاں وقتی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک وقت تک کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض بیماریاں ان کی آخری سانس تک ان کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہیں۔ تو ان بیماریوں سے متعلق کچھ اسلامی تعلیمات ہمیں جاننے اور پہچاننے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان مرد و خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کی حالت میں وہ بہت کچھ ایسے کام یا ایسے کلمات، ایسے جملے کہہ جاتے ہیں یا کر جاتے ہیں جو انہیں دائرے اسلام سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ جتنا ہم معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں وہ معمولی مسئلہ ہے نہیں،
بڑا گہرا مسئلہ اسلام سے اس سے جڑا ہوا ہے۔ دراصل بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے جسمانی بیماری اور ایک ہے روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری یعنی کہ ایسی بیماریاں جس کا تعلق ہمارے جسم سے، ہمارے بدن سے ہوتی ہیں۔ روحانی بیماری کا مطلب یہ کہ ایسی بیماریاں جس کا تعلق ہماری روح سے ہوتا ہے، یعنی وہ بیماریاں نظر نہیں آتی، اور وہ بیماریاں ڈاکٹروں کی بڑی بڑی مشینز بھی پکڑ نہیں پاتی، بڑے بڑے ٹیکنالوجی والے آلات میں بھی وہ بیماریاں معلوم نہیں ہوتی۔ اور وہ روحانی بیماریاں صرف قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والوں کو معلوم ہوتی ہیں، تو اس کا ایک الگ علاج بیان کیا گیا ہے، اور جسمانی بیماریوں کا ایک الگ علاج ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بیماریوں کے ان دو قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے، جس میں کئی لوگ مبتلا ہو کر پریشان نظر آتے ہیں، وہ ہے جسمانی بیماری سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ بیماری ہو یا بیماری کے بعد شفا ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی کسی کو بیماری لاحق ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی اسے اس بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہمیں سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی بیماری آپس میں بدلتی رہتی ہے، تو دراصل بات ایسی نہیں ہے۔ کسی بیماری میں بذات خود وہ دوسروں کو لگنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی ہے، جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوہ، کوئی بیماری ایک دوسرے سے منتقل ہونے والی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی بیماری ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتی۔ آپ کرونا وائرس لے لیں یا دیگر امراض، طاعون کی بیماری، ساری بیماریاں جو ایک دوسرے سے منتقل ہوتے ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کھانسی کا مسئلہ ہے، نم کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح 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 کی بیماریاں ہیں جس سے متعلق انسان بنیادی عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اس سے ملیں گے تو وہ بیماری ہمارے اندر آئے گی، اس سے ملیں گے تو وہ بیماری کے شکار ہم ہو جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ دراصل بیماری سے متعلق رکھنا درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت تب تک نہ ہو جب تک بیماری ایک دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بیماری اللہ کی جانب سے ہی آتی ہے۔ علماء نے، شارحین حدیث نے اس کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ، بیماری بسا اوقات انسان پر آزمائش کے طور پر آتی ہے، اور دوسری وجہ، انسان پر بیماری سزا کے طور پر بھی آ سکتی ہے۔ آزمائش کے طور پر مطلب جو آدمی نیک ہے، متقی، پرہیزگار، نمازی، صوم و صلاۃ کا پابند، توحید پرست آدمی، اللہ والا، اسے بیماری آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ بیماری اس کے لیے آزمائش ہے۔ جیسے ایوب علیہ السلام کا مسئلہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں، کئی سال آپ آزمائش سے دوچار رہے، کئی سال آپ بیماریوں سے لڑتے رہے، اور اللہ رب العالمین پر ہی توکل، اللہ کی ذات سے ہی ایمان و یقین، اللہ کی ذات سے ہی شفا کی امید انہوں نے لگائی تھی۔ ایوب علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 80 پر 3 اور 80 پر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایوب کے اس دعا کو، اس حالت کو یاد کرو جب ایوب نے کہا، جب اسے بیماری لگ گئی تو ایوب نے کہا کہ اے میرے پروردگارا، یہ بیماری مجھے لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ایوب کی اس دعا کو قبول کی، ہم نے انہیں شفا عطا فرمائی، شفا کے ساتھ ساتھ انہیں اہل و عیال بھی عطا فرمائے۔
تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیماری نیک انسان پر جب آتی ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش انبیاء کی صفت ہے۔ کوئی بندہ آزمایا جا رہا ہو تو وہ بے صبرا ہو کر برے القاب، بری باتیں بیماری میں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آزمائش انبیاء کی صفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا ہے، نبیوں کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نبیوں سے نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نبیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب محبت کرنے کے باوجود انہیں بیماریوں میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آزمائش، انہیں آزمایا جائے کہ وہ ایمان کے معاملے میں کتنے کھرے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبی کا ایمان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اس بات سے بہترین واقفیت رکھنے والا ہے کہ نبی کا ایمان کیسے ہوتا ہے، لیکن نبی کی امت کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی تو پیغام دینا ہے آزمائش سے متعلق۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے یہ چیز امت کے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے کہ آزمائش یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے جو گنہگار، فاسق و فاجر، توحید پرست نہیں، شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا، صوم و صلات کا پابند نہیں، فرائض کا پابند نہیں، ایسے آدمی پر بیماری لاحق ہو رہی ہے تو ایسے آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک چھوٹا عذاب اس کے لیے دنیا میں مسلط کیا گیا ہے، یہ ایک سزا ہے اور یہ ایک آگاہی ہے اللہ کی جانب سے بیدار کرنے کے لیے، اس کے لیے کالنگ بیل ہے۔ اگر وہ بندہ ہوشیار نہیں ہوتا، بیدار نہیں ہوتا، تو پھر اس بیماری میں وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آزمائش نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور سزا عذاب کا جو معاملہ ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم میں ہر کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، مرد عورت، بڑے چھوٹے، ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری کے شکار ہے، چاہے وہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تعلیم ہمیں بیان کی، اسلامی تعلیم، وہ یہ کہ عافیت طلب کریں اللہ رب العالمین سے۔ عافیت بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایمان کے بعد کسی کو عافیت سے بڑی نعمت نہیں دی گئی۔ ایمان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا مقام بیان کر رہے ہیں؟ عافیت کا، صحت، تندرستی۔ یہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اس کو سمجھتا ہے اس کا شکر گزار بن کر رہتا ہے، جو نہیں سمجھتا اس کی بے قدری کرتے رہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تعلیم ہمیں یہ بیان کی ہے کہ عافیت سے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت لائی گئی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو بیان کرتے جا رہے ہیں کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ موت آنے کے بعد آدمی بہت کچھ اللہ کے یہاں ارادے کرے گا، اے اللہ ایک موقع دے دے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گا اور تجھے راضی کر کے آؤں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، وہ موقع چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، جو کچھ زندگی میں کرنا ہے کرو، نیک اعمال کرو، یہاں جو بوؤ گے وہاں وہ کاٹو گے، یہاں جو تم پہ محنت کرو گے اس کا پھل وہاں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تعلیم یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور دوسری بات جو بیان کی گئی وہ یہ کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو ایک طرح کی غرور، گھمنڈ، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں،
انہیں عبادتوں سے، اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن وہی جسم جب ان کے ساتھ بے وفائی کر جاتا ہے، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو وہ دل ہی دل میں ندامت کا شکار ہوتا ہے، افسوس کرتا رہتا ہے، کاش مجھے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا موقع مل جائے، لیکن حالت ایسی، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، سجدے کی توفیق اس سے چھین لی گئی ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر پاتا، رکوع نہیں کر پاتا۔ تو یہی مطلب ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، جب تک صحت ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ خواتین سے بھی یہ تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ خواتین عبادات کے معاملے میں بہت پیچھے نظر آتی ہیں اور ناشکری کے معاملے میں بہت آگے نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری سے بچنے کا حکم دیا، خواتین کو ڈرایا، جہنم میں کثرت سے میں آپ کی تعداد دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی، ناشکری، یہی وجہ ہے۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ اپنی صحت کو غنیمت جانے بیماری سے پہلے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فرصت یعنی ہمارے پاس کچھ فری ٹائم ہے، ہم بزی نہیں ہیں، فری ٹائم ہے، اس کو بزی ہونے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس فری ٹائم میں اللہ کی عبادت کر لو، مسجدوں سے اپنا تعلق گہرا بنا لو، دین کا متشرع اپنے آپ کو بنا لو، شریعت پر عمل کرنے والا بنا لو۔ یہ خالی اوقات پھر آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں کہ ہماری زندگی کے پہلے جو ایام تھے اتنے خالی، اتنے فری تھے کہ ان ایام کو ہم چبوتروں کو بیٹھ کر باہر جھاڑوں کے نیچے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر اس کو تباہ و برباد کر دیے، لیکن آج ایک ایک گھنٹے کی فرصت کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن وہ فرصت نہیں مل رہی ہے۔ اگر فرصت ملتی بھی ہے تو صحت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ تو یہ سارے معاملے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ خالی وقت کو غنیمت جانو اپنے آپ کو مصروف ہونے سے پہلے، اور اسی طرح جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ نوجوان لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تمہاری جوانیاں اللہ کو بہت پسند ہیں، تمہاری جوانی میں جو عبادت کی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ آپ انتظار مت کرو بوڑھے ہونے کا، بوڑھے ہونے کے بعد ہم مسجد کی سیڑھیاں پکڑیں گے، مسجد کے دروازے پکڑیں گے، مسجد کو لازم پکڑ لیں گے، نہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں عبادات میں سب سے مایا ناز عبادت، ممتاز ترین عبادت کسی کی ہے تو وہ نوجوان کی عبادت ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو جوانی والی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے بزرگوں کی عبادتیں جوانوں کی عبادتوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آپ عمرے میں دیکھیں، حج میں دیکھیں، کئی بزرگ آتے ہیں، ان کے جذبات جوان ہوتے ہیں، ان کے ارادے جوان ہوتے ہیں، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا ہے۔ وہی نوجوان کو آپ دیکھیں، سبحان اللہ کتنی آسانی کے ساتھ صفا مروہ کی سعی، اور اسی طرح خانہ کعبہ کا چکر، اور اسی طرح آپ منی، مزدلفہ وغیرہ میں جو حج کے درمیان آپ کو چلنا ہے، نوجوان بآسانی سے اس کو ادا کر دیتا ہے۔ لہذا نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو بوڑھے ہونے سے پہلے۔ یہاں پر بوڑھے لوگوں کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بوڑھے ہونے سے پہلے جو عمر آپ کی ہے اس عمر سے ہی آپ عبادت میں لگ جاؤ۔ تو عبادت میں لگ جائیں گے تو ساری بہت کچھ عبادتیں آپ کی جوانی کی عمر میں آپ کر سکتے ہیں۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جو بڑھاپے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اسی طرح اسلامی تعلیمات میں بنیادی طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ جو لوگ کسی بیماری کے ابھی شکار نہیں ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی بیماریاں، جو سردی ہے، بخار ہے، یہ چھوٹی بیماریاں جو ہیں اس کا یہاں شمار نہیں کیا جا رہا ہے۔ جو بڑی بیماریاں ہیں، مسلسل زندگی کا ایک لمبا حصہ اس میں لگنے والا ہے، ایسے بیماریوں میں جو مبتلا ہیں ان کے لیے تعلیم صبر و تحمل کی اور اللہ سے شفا کی دی جا رہی ہے، اور جو ان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہے
اس کے لیے ایک تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ عافیت طلب کریں۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت و تندرستی، عافیت مانگنا، چاہے وہ بیماریاں چھوٹی ہوں بڑے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں دعا پڑھا کرتے ہیں۔ مختلف دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ہم بھی جب بیدار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ مشہور دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اذا استيقظ احدکم، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے جسم میں عافیت عطا فرمائی، میرے جسم کو عافیت عطا فرمائی اور میرے روح کو مجھ میں لوٹا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں وَذَكَرَ لِي بِذِكْرِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو اس طرح کی دعائیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور امت کے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سو کر جیسے ہی اٹھیں اللہ رب العالمین سے عافیت مانگیں، صحت و تندرستی مانگیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو واضح کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبید اللہ بن محسن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں امن کی حالت میں صبح کر رہا ہو، یعنی اس کے پاس کوئی مسائل نہیں، بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑے فتنے فساد کچھ نہیں، امن کی حالت میں اس کے گھر میں اس کی صبح ہو رہی ہو اور اس کے پاس عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس ہے، تو وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے جمع کر دی گئی ہو۔ اتنی بڑی نعمت ہے عافیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ذکر و اذکار میں اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ کتنی دعائیں ہیں اللہ سے صحت و عافیت مانگنے کی، ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابی داؤد میں حسن درجے کی سند کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور راوی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں میرے والد کو دیکھتا کہ میرے والد ایک دعا کا بڑا اہتمام کرتے، ہر دن صبح میں اس کو 3 مرتبہ آپ پڑھتے، شام میں 3 مرتبہ آپ پڑھتے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ بڑی جامع دعا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ تو مجھے میرے جسم میں عافیت عطا فرما، اے اللہ تو میرے کان میں عافیت عطا فرما، اے اللہ تو میری آنکھوں میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اے اللہ میں تجھ سے فقر و فاقہ، غریبی، محتاجی، مسکینی سے اور اسی طرح کفر سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں عذاب قبر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ حقیقی معبود کوئی نہیں، کوئی حقیقی رب نہیں۔ کتنی جامع اور کتنی بہترین دعا ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابی بکرہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے والد محترم، میں آپ کو اس دعا کے پڑھتے ہوئے مسلسل آپ کو دیکھتا ہوں، آپ صبح شام اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ان کے والد محترم فرماتے ہیں یہ دعا میں نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام پڑھتے ہوئے دیکھتا، اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی صبح و شام یہ دعا پڑھتا رہتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے۔
اور یہ روایت حسن درجے کے ساتھ ابو داؤد میں لائی گئی. ابو داؤد کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی اس کو جگہ دی گئی ہے. تو یہ دعا بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جنہوں نے اپنی زندگی کے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اٹھتے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، عادات، اطوار سے وہ واقف ہیں. وہ بیان کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کثرت سے پڑھتے ہوئے سنتا ہوں. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون. اے اللہ میں برس سے، برس ایک بیماری ہے، یعنی جسم کے اوپر جو سفیدی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جو وائٹنس ہو جاتا ہے، سفید بدن، ادھر سفید ادھر سفید، جگہ جگہ پر سفیدی آ جاتی ہے، اس کو برس کہا جاتا ہے. میں برس سے اور پاگل پن سے اور اسی طرح من الجزام کوڑ کی بیماری سے، ومن سیئ الاسقام بیماری کی ہر بری قسم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. کتنی جامع دعا ہے. ان دعاؤں کو آج ہم بھول گئے. اللہ رب العالمین سے عافیت مانگنا ہم بھول گئے. مرد و خواتین اپنی دعاؤں میں اللہ سے عافیت مانگنا چھوڑ دیے، تبھی جا کر کتنے بیماریوں کے لوگ شکار ہیں. کتنے بیمار آج کل تو ایسی بیماریاں مارکیٹ میں ہیں جنہیں مشینز پکڑنا بھی مشکل ہے. جو ڈاکٹروں کی دنیا ہے، ڈاکٹروں کی دنیا میں بسا اوقات کچھ بیماریوں کو دیکھ کر یہ ڈاکٹر جس کا کام صبح و شام بیماریوں سے جہاد کرنا ہے، وہ خود مجاہد گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. ایسی بیماریاں، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، عافیت طلب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب محتاج ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے. اچھی بات ہے، لیکن اس زندگی کو، بغیر بیماریوں والی زندگی کو اللہ سے عافیت میں مانگ لیں، یعنی پوری تعمر بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھا کرتے جو کثرت سے پڑھا کرتے. اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین. یہ جو دعا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے. من الحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین. اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں. اس دعا میں ایک جملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے کسی کا محتاج مت بنا، محتاجی والی زندگی نہ دے. محتاجی والی زندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کر رہے ہیں. محتاجی والی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی زندگی کہ ہم سانسیں تو لے رہے ہیں لیکن ہم اپنا پیشاب اور پاخانہ دھونے کے بھی قابل نہیں ہیں. پیشاب پاخانہ دوسرے ہمارا صاف کر رہے ہوں، یہ محتاجی والی زندگی ہے. سانسیں تو چل رہی ہیں لیکن ہم اپنے ہاتھ سے کما کر کھا نہیں سکتے، دوسرے لا کر دیں. اپنے بیٹے کی کمائی کے محتاج، بیٹیوں کے گھروں کے توشوں کا محتاج، اور اسی طرح رشتہ داروں کے حسن سلوک کا محتاج. یہ جو محتاجی والی زندگی ہے، یقین مانیے دنیا کے اندر ایک چھوٹا عذاب ہے، اور اس سے جو لوگ گزر رہے ہیں وہی اس کو بہتر جانتے ہیں، وہی اس کو بہتر جانتے ہیں. ہم اس کا علم نہیں رکھ سکتے، اس کا احساس ہم محسوس نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجی والی زندگی سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. بہرکیف بیماریاں بہت ہیں، ان سے ہمیں اسلامی تعلیمات یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہم عافیت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت و تندرستی مانگیں. اور اسی طرح اسلامی تعلیمات میں بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی آدمی بیمار ہے، جو بھی خاتون بیمار ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز صبر و تحمل، صبر کو لازم پکڑنا ہے. بیماریاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ بطور آزمائش یا بطور سزا ہو سکتی ہیں. انہیں ہم پہچان کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں گے اور صبر کرتے رہیں گے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا بیماری کی حالت میں جزا و فسا کرتے ہیں، برے القاب، بری باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض کفریہ باتیں بھی کر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت تھی؟ مجھے ہی بیمار کر دیا، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ مجھے ہی اپنے ظلم کا شکار بنایا. نعوذ باللہ.
اللہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس طرح کے جملے میں نے بعض لوگوں کے زبانوں سے سنے ہیں. یہ بیماری کی حالت میں صبر و تحمل سے نکل جانا ہے. جو آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے، ایک تو بیماری میں وہ اپنے آپ کو ناکام کر دیا، اور اسی طرح ایمان عقائد کے مسئلے میں بھی وہ اپنے آپ کو ناکام کر لے گا. لہذا صبر و تحمل سے کام لیں. بیماری کی حالت میں مومن دونوں طرف سے فائدے میں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم دل ہے، آپ جانتے ہیں. ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات. ایوب علیہ السلام کا جب نام آیا ہے تو ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا. ایوب علیہ السلام سے متعلق ایک بات بڑی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بیماری لاحق کیا تھا کہ بیماری جسم کے سارے بدن پر پھوڑے ہو گئے تھے، پھوڑے زخم، اور ان زخموں میں کیڑے وغیرہ پلتے تھے، اور وہ کیڑا زمین پر گرتا تو ایوب علیہ السلام اٹھا کر اس کو اپنے بدن میں چھوڑ لیتے کہ تیرا رزق اللہ نے یہاں رکھا ہے، تو کہاں زمین پر تلاش کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں بے جا تکلفات کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی ایسی بیماری کا ذکر نہیں ہے کہ جس بیماری میں ان کا بدن پوری کی طرح پورا زخم ہو گیا ہو اور ان زخموں میں کیڑے پڑ رہے ہوں. یہ لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، بعض خطبہ حضرات بھی اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی بیماری ایوب علیہ السلام کی نہیں تھی. ایوب علیہ السلام سے متعلق جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ مختلف بعض بیماریاں انہیں لاحق ہو گئی تھیں، اور وہ آزمائش کے طور پر، اور وہ کئی سال ان کو آزمایا گیا. اتنی سی بات ملے گی، اتنی سی بات. اب وہ بیماریوں کو پھوڑے پھنسیوں کی شکل دے کر، زخم دے کر، اور اس میں کیڑوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کانوں کو مزہ دینے والی باتیں ہیں سب، جبکہ صحیح سند کے ساتھ ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ صبر و تحمل. ایوب علیہ السلام کے اندر کتنا صبر تھا. آپ آزمائے جا رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. اس صبر کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ کیا. اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، اللہ میرے پروردگار مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے، اور ہم نے ان کے اوپر رحم کا معاملہ کیا ہے. تو ایک بیمار آدمی کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور بے صبرے ہو کر برے باتیں، بیکار کی چیزیں، اللہ کے بارے میں شکایتیں نہیں کرنا ہے. خاص کر کے خواتین بہت زیادہ شکایتیں کرتی ہیں اللہ کے بارے میں، اور یہ شکایتیں انہیں اسلام سے بھی نکال سکتی ہیں، ایسی باتیں کرتی ہیں. تو صبر. اور دوسری تعلیم کیا ہے؟ دوسری تعلیم اللہ رب العالمین سے عافیت مانگنا، جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے بیان کیا ہے. تیسری تعلیم بیمار کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اپنائیں. مثال کے طور پر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہے اور اس بیماری کے لیے طبیب، ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق یہ بات بتاتا ہے کہ فلاں چیز سے آپ کو احتیاط برتنا ہے، آپ کو پرہیز کرنا ہے. اب کوئی متقی یہ کہے کہ بھئی یہ چیزیں تو حلال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ڈاکٹر کون ہوتا ہے حرام کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر کون ہوتا ہے مجھے اس سے روکنے کے لیے؟ تو یہ ایسے تقوی والے ہیں جن کے تقوی کو لکوا لگا ہے. تو اللہ رب العالمین تو چیزوں کو حلال کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر جو بیماری ہے اس بیماری کے لیے بعض احتیاطی تدابیر بھی اسلام میں بتائے گئے ہیں. ان تدابیر کو ڈاکٹر ہی بیان کر سکتے ہیں، طبیب جو ماہرین ہیں وہی بیان کر سکتے ہیں. تو ان کی باتوں پر اس طرح عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اپنانا یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے. اور اسی طرح چوتھی تعلیم یہ ہے کہ پورا بھروسہ ڈاکٹر پر نہیں ہونا. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو شفا ہوگی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں شفا دینے والا. ایسا نظریہ کئی لوگوں کا، خاص کر کے خواتین کا مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ جو کلر کی دوا، جس کلر کا ماترا ہے وہی کلر کا ماترا پئیں گے تبھی شفا ملے گی. اگر وہ کلر سے ہٹ کر دوسری کمپنی سے وہ ماترا مل رہا ہے، وہ ٹیبلٹس مل رہے ہیں، تب بھی خواتین استعمال نہیں کرتی ہیں. کیوں؟ نہیں، وہ کمپنی کا چھونا، وہ کلر کا چھونا، وہ نام والا ہی ہونا، تبھی ہمیں شفا ملے گی. اس سے بہترین کتنی بھی دوائیں دے لیں،
اس سے مہنگی کتنی بھی دوائیں دے لے، نہیں، حقیقت میں ان کو شفا نہیں ملتی، کیونکہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں، جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بیمار ہیں، اور ذہنی طور پر جو بیمار ہوتے ہیں ان کا علاج دوائیوں میں نہیں بلکہ دعاؤں میں ہے۔ تو بہرکیف یہ چوتھی تعلیم ہے کہ پورا بھروسہ کسی ایک ڈاکٹر پر لگانا یا کسی خاص دوا پر لگانا یہ درست نہیں ہے۔ بعض علماء، محققین، فقہاء و محدثین نے اس چیز کو شرک تک پہنچانے میں بھی مددگار بیان کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب ہم مسلمان بھائی اللہ کو چھوڑ کر صرف ڈاکٹر پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا تھا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ نے ڈاکٹر کو ذریعہ بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بھروسہ نہیں، ایمان نہیں، یقین نہیں، توکل نہیں، ساری امیدیں کس سے؟ ڈاکٹر سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ غیر مسلموں میں تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بھگوان کا روپ ہیں، ڈاکٹر بھگوان ہوتے ہیں، سراپا وہ خدا ہوتے ہیں، انسان کو بچا لیتے ہیں، انسان کے اندر جان ڈالتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ عقیدے تو ان کے ہیں، ہمارے ہو نہیں سکتے، مسلمانوں کے ہونا بھی نہیں چاہیے ایسے عقیدے۔ تو اسلامی تعلیمات میں بیمار کے لیے چوتھی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، یقین، ایمان، توکل ہو۔ ڈاکٹر، دوائیں یہ صرف ذریعہ ہو سکتے ہیں، انہی پر پورا یقین کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اور پانچویں تعلیم اسلامی تعلیمات میں سے بیماروں کے لیے یہ کہ اپنے آپ کو عبادات سے زیادہ جوڑیں۔ یہ آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا چلوں کہ آخری چیز، بیمار آدمی کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تھوڑا سر میں درد ہو گیا ہم نماز کو نہیں آتے، تھوڑا پیٹ میں درد ہو گیا نماز کو نہیں آتے، پیر میں کہیں درد ہے نماز، وہی کام کو جا رہے ہیں دکان۔ عید کے دنوں میں بھی دکان کھولنا پسند کرتے ہیں، کیوں؟ وہاں پیسہ مل رہا ہے بھائی، یہاں کیا مل رہا ہے؟ یہاں کچھ نہیں ملتا ہے، یہاں الٹا مسجد والے دوسرے مسجدوں کے نام پہ چندہ آپ سے وصول کر کے بھیجتے ہیں۔ یہاں کچھ نہیں مل رہا ہے، وہاں مل رہا ہے، بہت کچھ مل رہا ہے۔ اس لیے عید کے دن بھی دکان کھولنا پسند کرتے ہیں، شادی کے دنوں میں بھی دکان کھولنا پسند کرتے ہیں، گھر میں کوئی کام کاج فنکشن ہو تب بھی دکان کھولنا پسند کرتے ہیں، یا پھر ایسے انکم سورسز ہم سوچ کر رکھتے ہیں جہاں سے فل انکم ہو، فل پیسہ آئے۔ عبادتوں سے کوئی مطلب نہیں میرے بھائیو۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے اس بیمار آدمی کو اللہ سے اپنا تعلق زیادہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ نماز جیسی عبادت کو لوگ صحت مند ہونے کے باوجود نماز کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ بیماروں کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے خاصے صحت مند لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، جو ظہر میں صحت مند تھا، عصر میں صحت مند تھا، مغرب میں، عشاء میں صحت مند تھا، فجر میں اچانک بیمار ہو جاتا ہے۔ فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں بھائی مسجدوں میں؟ اسی ایک مسجد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کی ساری مسجدوں کو آپ دیکھ لیں، فجر میں سارے مسلمان سوئے ہوئے ہیں، اکثریت سوئی ہوئی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے ہمیں عافیت کیسے ملے گی؟ صحت کیسے ملے گی میرے بھائیوں؟ نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز ایسی عبادت کہ ایک بیمار کو اللہ رب العالمین سے زیادہ جوڑنے والی عبادت نماز ہے۔ نمازوں میں اپنی عافیت طلب کرو۔ شوگر کے پیشنٹس ہیں، بواسیر کے پیشنٹس ہیں، طرح طرح کے بیمار لوگ ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ سے اپنی بیماریوں کے بارے میں دعا مانگو۔ اللہ کیوں دعا نہیں قبول کرے گا؟ جس نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی، کئی سالوں کی جو بیماریاں آزمائش کے طور پر تھیں اس سے اللہ تعالیٰ ان کو چھٹکارا دیا، نجات دیا، شفا دیا، آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ کمی ہمارے عمل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، نماز اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو، تب بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے ہی صحیح پڑھ لیا کرو۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہیں ایک بیماری تھی۔ بیماری کیا تھی؟ بواسیر کی بیماری۔ بواسیر کس کو کہتے ہیں؟ پیلس کی بیماری۔ پیلس کی بیماری تھی صحابی کو، اور یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بواسیر کا میں شکار ہوں، اور یہ بواسیر کی بیماری آج اکثر خواتین کے اندر دیکھی جاتی ہے اس صحت کی وجاہت کی وجہ سے، لہذا خواتین ایسی بیماریوں کے وقت نماز ہی چھوڑ دیتی ہیں۔
نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، میں بواسیر کا شکار ہوں، پیلس کا شکار ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھو، کثرت سے نماز پڑھو۔ نماز اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اشارے سے ہی صحیح پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک سفر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وفد نکلا ہوا ہے، صحابہ میں سے ایک صحابی کو ایک پتھر کی وجہ سے سر میں زخم آ گیا اور وہ سوئے ہوئے تھے، محتلم ہو گئے، یعنی احتلام ہو گیا، ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ صحابہ وہاں موجود ہیں، یہ بیمار صحابی سوال کرنے لگے کہ اب میرے لیے کیا مسئلہ ہے، میں تو محتلم ہوں اور مجھے زخم بھی لاحق ہے، میں کیا کروں؟ کیا مجھے تیمم کرنا چاہیے؟ صحابہ ابھی نئے نئے ایمان میں اسلام میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے، آپ کو پانی یہاں میسر ہے۔ تو وہ زخمی صحابی، بیمار صحابی نے غسل کر لیا اور اسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ دوڑے چلے آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سفر میں فلاں جگہ پر ایسا حادثہ پیش آیا اور ہم نے بعض صحابہ نے ان کو یہ فتویٰ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا جانتے ہیں؟ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا انہوں نے ان کا قتل کر ڈالا، انہوں نے ان کو مار دیا۔ اگر ناواقفیت تھی، معلوم نہیں تھا تو پوچھ لینا اس کا علاج ہے، فتویٰ دینا اس کا علاج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جانوں سے زیادہ عبادات کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ عبادات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے ہم مبتلا ہو کر، پریشان ہو کر اللہ سے دور، مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور۔ اللہ کے بندو، اپنے تعلقات کو اللہ سے مضبوط کر لو، نبی کے تعلیمات سے مضبوط کر لو اور دعاؤں کا اہتمام کرو، کثرت سے اہتمام کرو۔ انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے کہ جس رب نے تمہیں بیماری دیا ہے وہی رب تمہیں شفا بھی دیتا ہے۔ لہذا شرط اس بات کی ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کیا جائے، پھر جو کچھ مسائل ہیں اللہ کے سامنے بیان کریں، اللہ ان مسائل کو بہترین حل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں صحت و عافیت، تندرستی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ جو صحت مند ہیں اللہ مزید صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان میں بھی صحت یابی عطا فرمائے، عقائد میں صحت یابی عطا فرمائے، جسمانی صحت، روحانی صحت، ہر قسم کی عافیت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔